اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 35۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تكونن من الجاہلین۔ اور اگر ان کا اعراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزر رہا ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں تو لے آئیں کوئی نشانی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنیں۔ اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیسرے طریقے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کافروں کا ایمان نہ لانا آپ پر بہت گراں گزر رہا ہے، آپ کو اس پر بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ زمین کی کسی سرنگ سے یا سیڑھی لگا کر آسمان سے ان کے لیے کوئی ایسی نشانی لے آئیے جو انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قدرت نہیں دی ہے، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر ایمان لانا ضروری ہو جاتا، لیکن ایسا ایمان ان کے لیے کوئی فائدہ نہ لے کے آتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو راہ ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی زبردستی ان کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کی مشیت نے جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ کیا، یعنی اس کے علاوہ فیصلہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قہر نازل کرنا ہے یا لطف اور مہربانی کا اظہار کرنا ہے اپنی مخلوق کے اوپر، تو اس کی غرض سے جو ہے وہ پھر اس طرح نہیں کیا، اس خاص طور پر اس وجہ سے ایسا نہیں کیا کیونکہ جب انسان خود سے چوز کرتا ہے راستہ تو اسی کے بعد تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے اپنی کنوکشن میں، اور کتنا زیادہ وہ خیر یا اس کے اوپر جم سکتا ہے، اچھائی کے راستے پر، نیکی کے راستے پر جم سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جا رہا ہے آپ ان کے ایمان کی شدید تمنا یا ان کی مانگ پوری کرنے کی شدید خواہش کر کے ان نادانوں میں سے نہ بن جائیے جنہیں اللہ کی مشیت یا اس کی حکمت و مصلحت کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں حریص تھے نا کہ کسی طرح وہ اپنی قوم کو ہدایت کا پیغام دے سکیں کسی طرح سے، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ ان کی قوم کسی صورت مان نہیں رہی تھی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے اس لیے وہ کوشش یہ تھی کہ جو بھی وہ تقاضا کریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرتے، جس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ یہ مانگ رہے تھے۔ پر اگر وہ یہ نشانی پوری کر دیتے اور پھر بھی ان کی قوم ایمان نہ لے کے آتی تو پھر ایک بہت بڑا عذاب ان پر نازل ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن جو میسج ہے وہ دیا جا رہا ہے وہ کافی ہے، اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کی ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فکر نہ کیجئے، اس کی اتنی زیادہ تمنا نہ کیجئے، اور بس آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے اس پیغام کو آگے پہنچا دینا ہے، اور بس جس کے دل کے اندر خیر ہوگی، جس کے اندر سبمشن ہوگی، جس کے اندر تھوڑا سا بھی اللہ کا خوف اور ڈر یا احساس ہوگا، تقویٰ ہوگا، وہ اس پیغام کو پوری طرح سے قبول کرے گا اور سر جھکا لے گا اور تسلیم کر لے گا اور ایونچولی مسلمان ہو جائے گا۔